امام کی یتیمی کا پرسہ آپ دے رہے ہیں کہ جو ہمارا وقت کا امام ہے. حضرات مظلوم کربلا جب بھی کہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں کا بابا اس دنیا سے چلا گیا، تو آپ جاتے ہیں، جا کے جتنا ہو سکتا ہے اس کے بیٹے کو گلے لگاتے ہیں، روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، اور یہ جملے تو کہتے ہیں نا کہ آپ کے بابا کے بہت ارمان ہیں. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. آج ہمارے مولا موجود ہیں، مسجد جمکران جا رہے ہیں. نہ جانے کون خوش قسمت ہوگا کہ جو اپنے مولا کو گلے سے لگائے گا اور کہے گا مولا آپ کے بابا کے بہت ارمان ہیں. اجرکم علی اللہ، رونا نہ رونا یہ آپ کی قسمت اور مقدر کی بات ہے. پڑھنے والا پڑھ کے چلا جاتا ہے، سننے والا سن کے چلا جاتا ہے. یہ تو اس گھرانے سے قیمت پوچھئے کہ جس گھرانے نے اس دین اور اسلام کو بچانے کے لیے سر کو بھی قربان کیا اور اپنی چادروں کو بھی قربان کیا. پورا رستہ آپ نے دیکھا. انقلابی صاحب نے یہ موضوع رکھا تھا محرم سے لے کر کربلا سے لے کر سامرہ تک. انقلابی صاحب آپ کے آباء و اجداد کربلا سے چلے تھے، آج آپ بھی یہاں سے چلے ہیں مسجد جمکران کی طرف. بس فرق یہ ہے کہ آپ کے آباء و اجداد کے ہاتھوں میں بیڑیاں تھیں، ماں بہنوں کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے تھے، سر پر چادریں نہیں تھی، اور آپ نے جہاں دل چاہا روک کے پرسہ کروا لیا. کہیں مصائب پڑھوا رہے ہیں، کہیں نواخوانی ہو رہی ہے. انقلابی صاحب مجھے یہ بتائیے، کسی نے آپ کی کمر پر تازیانہ تو نہیں مارا نا؟ آپ کے خانوادے کے سر پر کسی نے تازیانہ تو نہیں مارا نا؟ کسی کے پشت پہ کوئی تازیانہ تو نہیں لگا؟ کسی کے خانوادے کے سر سے کسی نے چادر تو نہیں چھینی؟ ہاں عزاداروں، رونے والوں، آپ بھی پیاسے ہیں. رستے میں مجھ سے کئی مرتبہ کئی مومنین نے پانی کا تقاضا کیا. عزاداروں، رونے والوں، مجھے تو وہ پانی کا تقاضا یاد آ گیا کہ جب معصومہ پیاسی تھی، 4 سالہ بچی جو تھکے ہوئے قافلے میں کہہ رہی ہے پھوپھی اماں مجھے پیاس لگ گئی ہے. عزاداروں، رونے والوں، جیسے ہی پانی کا لفظ پانی ایک بڑھیا ضعیفہ کے کانوں میں پڑا، وہ پانی لے کر کے آئی. ہاں یہ وہی قافلہ ہے. عزاداروں، جیسے ہی پانی لیا اور پھر دوبارہ ضعیفہ نے جیسے ہی کہا کہ میری اجرت دے دیجئے. یقین جانیے آپ نے کسی سے بھی پانی مانگا ہو، کسی نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو پانی دیں گے مگر آپ سے اجرت وصول کریں گے. ہائے کمہ بوئی سکینہ، جناب سکینہ سے کہا کہ اے بچی پہلے ہمیں اجرت دو گے. تو بی بی نے پوچھا ضعیفہ اجرت کیا ہے؟ تو کہنے والی نے کہا میری 3 دعائیں ہیں، بس وہی اجرت ہے. رو کے پہلی دعا یہ کہی کہ اے بچی دعا مانگ، کوئی ایسے یتیم نہ ہو جیسے سکینہ تم یتیم ہوئی ہے. اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈلائے. بس میں منزل کے قریب ہوں، خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. ہر رونے والوں، عزاداروں، اے بچی دعا مانگ، کوئی ایسے یتیم نہ ہو جیسے آپ یتیم ہوئی ہو. اے مولا آقا امام زمان، آپ بھی 5 سالہ عمر میں یتیم ہوئے، مگر میرے مولا آپ بھی ایسے یتیم نہیں ہوئے جیسے سکینہ یتیم ہوئی. ہاں کیسے مولا؟ سکینہ کا بابا 7 قدم کے فاصلے پر 4 سالہ سکینہ ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی.
اور مولا یقیناً آپ بھی اپنے بابا کو تڑپتے دیکھ رہے تھے، مگر مولا جب سکینہ کا بابا ذبح ہو گیا، ذبح ہونے کے بعد کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا۔ اے مولا آپ کا بابا بھی اس دنیا سے گیا، مگر جب آپ کا بابا گیا تو آپ کے منہ پر کسی نے تماچے نہیں مارے۔ مولا آپ کی بہنوں کے سر سے، آپ کی ماں کے سر سے کسی نے چادر نہیں چھینی۔ بس عزادارو دوسری دعا ضعیفہ آگے بڑھی اور کہنے لگی، اے بچی میری اجرت میں دوسری دعا یہ ہے، دعا مانگ، دعا مانگ، کوئی ایسے قیدی نہ بنے جیسے تم لوگ قیدی بنے ہو۔ جانتے ہو آلے حتار کو کیسے قیدی بنایا گیا تھا؟ ننگے سر تھے، پس سے گردن ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ان بلان اونٹوں پر بیویاں سوار تھیں۔ رونے والوں جناب سکینہ کا رخ آسمان کی جانب پھرا اور بیوی نے ایک جملہ کہا میرے اللہ ایسے کوئی قیدی نہ بنے جیسے ہم قیدی بنے۔ اے میرے مولا امام زمان علیہ السلام آپ یتیم ہوئے، یتیمی کے بعد آپ کو ایسا کسی نے قیدی نہیں بنایا جیسے سکینہ کو قیدی بنایا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ رونے والوں دارک تیسری دعا سن سکو گے، اپنی جھولیوں کو پھیلا کے بیٹھیے گا۔ ہاں ان ہستیوں کی غربت کو خدا رد نہیں کیا کرتا۔ تیسری دعا سن سکو گے۔ رونے والوں ضعیفہ آگے بڑھی اور کہنے لگی، بچی اپنے کانوں کو میرے قریب لاؤ، میں ایسا نام لینا چاہتی ہوں کہ جو بہت پاک نام ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو بدماشوں کا ہجوم ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں شرابیوں کا ہجوم ہے۔ عزاداروں رونے والوں بی بی سکینہ نے اپنے کان کو قریب کیا، ضعیفہ آگے بڑھی اور کان کے قریب منہ کو لگا کے ایک جملہ کہا اے بی بی کافی عرصہ ہو گیا میں مدینے نہیں گئی، اے بی بی دعا مانگ خدا مجھے جلد جناب زینب کی زیارت نصیب کرے۔ رونے والوں بچی کا رخ جناب زینب کی طرف پھرا اور رو کے کہا کہ ضعیفہ تیری دعا قبول ہو گئی۔ ضعیفہ سامنے دیکھ، یہ سفید بالوں والی جناب زینب ہے۔ رونے والوں ضعیفہ آگے بڑھی کہتی ہے، بچی اگر تو یتیم نہ ہوتی میں تیرے منہ پر تماچا مارتی۔ خجا یہ نجس بازار خجا علی و بطول کی بیٹیاں۔ رونے والوں اتنے میں بی بی نے سر کو جھٹکا دیا اور رو کے فرمایا، اے ام حبیبہ میری یتیمہ کو میرے سامنے چھڑکے نہ دو، اے ام حبیبہ میری طرف دیکھو، میں زینب بنت علی ہوں، میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ اے مولا آقا آپ کی بارگاہ میں یہی سوال کرتے ہیں۔ رونے والوں اپنے مولا کو پرسا دیجئے، کہیں مولا آپ یتیم ہوئے، ان کو روتے ہیں، ان کی یاد میں خون کے آنسو بہتے اور جملے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں میرا سلام ان ہستیوں پہ جن کا کرم لو کی وجہ سے چہرے جھلس گئے۔ بھلا آپ یتیم ہوئے، آپ کو کسی نے بابا کے جنازے سے نہیں اٹھایا، مگر میں قربان مظلومہ سکینہ پہ جس کو بابا کے جنازے سے رحم کر کے نہیں بلکہ تماچے مار کے اٹھایا گیا۔ اجرکم اللہ، آپ کے مذہب میں ماتم جائز ہے، اپنے
سینے پہ ہاتھ ماریے رو کے کہیے سکینہ تیری اپنی قسمت اجرکم اللہ مولا آقا آپ کی بھی مظلومیت اس میں کوئی شک نہیں، مگر میرے مولا آپ کے بابا کے جانے کے بعد آپ کے بابا کو غسل ملا، کفن ملا، مولا جنازہ اٹھا، آپ نے جنازہ پڑھایا، مگر میں قربان غریب حسین پہ جو 3 دن تک لاشا تپری تو پر پڑا رہا، کتنا مجبور سید سجاد تھے، جیسے ہی مقتل کے کنارے سے گزرے ہاتھوں میں بیڑیاں تھی، ایک دفعہ میرے مولا سجاد اپنے بابا کی طرف مڑے، رو کے فرماتے ہو میرا مظلوم بابا، ارے بیٹے ہوتے ہیں جب بابا دنیا سے چلا جائے غسل کفن دفن کا انتظام کرے، بابا میں سجاد مجبور ہوں، ارے میرے ساتھ مائیں بہنیں ہیں جن کے سر پر چادر نہیں ہے، میرے ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، مولا امر اس پرس کو قبول فرما۔ جناب سکینہ کی غربت کے صدقے پروردگار جن شرعی مقاصد کے جائز